یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں ان کا کوئی خیال کرنے والا نہیں تھا، اور لوگ اپنے گھر میں بیٹی کو رکھنا، اس کی پرورش کرنا بے عزتی کا باعث سمجھتے، اور جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی لوگ اس کی طرف نفرت کی نگاہ سے دیکھتے اور اسے اپنے مجلس میں بٹھانا، اس سے بات چیت کرنا پسند نہ کرتے۔ کس قدر ضلالت اور گمراہی! اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان لوگوں میں کچھ اس قسم کے بھی ہیں کہ جب اسے بیٹی کی خبر سنائی جائے، اسے بتایا جائے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ خبر سن کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، بیٹی کی خبر سن کر اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور دل ہی دل میں غم اور غصہ پی رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے اب میں کیا کروں۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ اپنی قوم، اپنے قبیلہ کے لوگوں سے اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے، کہیں اسے کوئی پہچان نہ لے، اپنی مجلس سے اٹھا نہ دے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اگر اس بیٹی کو اپنے گھر میں وہ زندہ رکھے، اسے حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا ہے، یا وہ جا کر اپنے بیٹی کو گڑھا کھود کر زندہ ہی دفن کر دیتا ہے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، ذرا سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح ان لوگوں کے کتنے گندے اور کتنے برے فیصلے۔ نبی مکرم، رسول معظم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ، سب پیار اور محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں کسی اللہ والے نے اس طرح کہا کہ لوکی پوج دے پیسن حجرانو، لوکی پوج دے سی پے حجرانو، کئی حجرانو کئی شجرانو، کئی شجرانو کئی قبرانو، اونا در در دے پجاریانو، اونا در در دے پجاریانو، ایک در تے او سونا جھکان آیا، کائنات دا آلہ امام آیا، اور بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو،
بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پوریا جاندا سی بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پوریا جاندا سی نہ بے کس تے مظلوماں لئی بن کے رحمت دا پیغام آیا کائنات دا آلہ امام آیا او دی رحمت دی پہ دھم گئی ہے او نظام تے آلہ نظام آیا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اپنی داستان سنا رہا ہے، اپنی آپ بیتی سنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میں سفر پہ چلا گیا، مجھے ایک عرصہ گزر گیا اور میرے واپس آنے تک میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو چکی تھی اور بیٹی آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہے، 2-3 سال کی عمر کی ہو گئی۔ جب میں اپنے گھر میں آیا میری بیوی نے میری بیٹی کو میرے حوالے کیا، مجھے بتایا اور میں اپنی بیٹی سے پیار اور محبت کرنے لگا، حتیٰ کہ وہ بیٹی میرے ساتھ مانوس ہو گئی، میرے ساتھ پیار اور محبت کرنے لگی۔ لیکن دوسرے تیسرے دن جب میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور لوگوں کی مجلس میں بیٹھا، جب میں ان کی مجلس میں بیٹھا کسی نے میری طرف اچھے انداز سے دیکھنا گوارا نہ کیا، مجھے اپنے مجلس میں بٹھانا پسند نہ کیا، آپس میں کہنے لگے دیکھو یہ کتنا ذلیل آدمی ہے، دیکھو یہ کتنا حقیر آدمی ہے، دیکھو یہ کتنا بے غیرت آدمی ہے کہ اس کے گھر کے اندر بیٹی موجود ہے، یہ بیٹی والا ہماری مجلس میں کہاں سے آ گیا؟ کہتا ہے کہ یہ باتیں سن کر میں بڑا پریشان ہو گیا، لوگ میری طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، میرے ساتھ بات کرنا کلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ بالآخر مجھے پتہ چلا کہ یہاں کے لوگوں کا یہ شیوہ بن گیا ہے، یہ دستور بن گیا ہے کہ اپنی بیٹی کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے، باہر لے جا کر گڑھا کھود کر اسے زمین کے اندر دفن ہی کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی یہی ارادہ کر لیا اور پختہ عزم کر لیا، میں اپنے گھر میں واپس گیا، اپنے بیٹی کو اپنے ساتھ لیا، ہتھیار لیا، باہر آیا، زمین کھود رہا ہوں، گڑھا کھود رہا ہوں اور میری معصوم چھوٹی سی بیٹی مٹی کے ساتھ کھیل رہی ہے، اسے نہیں معلوم کہ میرا والد یہ کیا کرنے لگا ہے، اسے نہیں پتہ کیا کرنے لگا ہے۔ جب اسے تھوڑا سا محسوس ہوا نا کہ یہ تو مجھے اس گڑھے میں ڈال کر مجھے میرے اوپر مٹی ڈال کر بند کرنے لگا ہے، جب میری بیٹی نے محسوس کیا میری طرف آئی، کہنے لگی اے ابا جان کیا کرنے لگے ہیں؟ اگر میں آپ کے لیے بوجھ ہوں، اگر مجھے آپ اپنے لیے بوجھ محسوس کر رہے ہیں، میں کبھی آپ سے کپڑے نہیں مانگوں گی، کبھی کھلونے نہیں مانگوں گی، کبھی پیسے نہیں مانگوں گی، کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، مجھے آپ زندہ رہنے دیں، مجھے چھوڑ دیں، میرے ساتھ یہ ناانصافی یہ ظلم نہ کریں۔ لیکن اس کی ان معصومانہ باتوں نے میرے دل پہ کوئی اثر نہ کیا، اس لیے کہ ان لوگوں کے دل سخت ہو چکے تھے، پتھر سے بھی زیادہ سخت، جن کے دلوں سے رحم، ترس
ختم ہو چکا تھا۔ بالآخر مایوس ہو کر اس نے کچھ الفاظ کہے جس کا ترجمہ کسی نے اس طرح کیا، بیٹی کہہ رہی ہے نہ رواں نہ پیسے منگا تے نہ تیرے کول آواں، اکیلی چھڑ کے نہ جاویں ابا کتے روندی ہی نہ مر جاواں۔ لیکن جب اس بات نے اثر نہ کیا، پھر کہتی ہے کہ جس دن روز قیامت ہو سی، جس دن روز قیامت ہو سی، اللہ دے دربارے لب لواں گے تینوں ابا تے بدلے لواں گے سارے۔ لیکن پھر بھی مجھ پہ اثر نہ ہوا، میں نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال کر اسے بند ہی کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے آپ پہ قرآن کی آیات نازل کی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تمام مجرم لوگوں کو جمع کیا جائے گا، محشر کے میدان میں بلایا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں فلاں پہ یہ ظلم کیوں کیا، فلاں پہ زیادتی کیوں کی، فلاں کو قتل کیوں کیا، فلاں کا حق غصب کیوں کیا، اور ان زندہ درگور کی ہوئی معصوم بچیوں کو بھی لایا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے معصوم بچیوں دنیا میں تو تمہارے کسی نے کوئی فریاد نہیں سنی، کوئی بات نہیں سنی، اب میرے دربار میں آ کر تم بات کرو، بتاؤ کہ تمہیں کون سے گناہ میں، کون سے جرم میں زندہ درگور کیا گیا۔ اب یہ الفاظ سن کر، یہ کلام سن کر، یہ آیات سن کر میرا دل دہل رہا ہے، میں غم زدہ ہوں، میں پریشان ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے روز میں اس سوال کا کیا جواب دوں گا۔ وہ یہ بیان کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اور سن سن کر آپ زاروں کی تار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ ایک صحابی اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا۔ آقا فرمانے لگے اسے بیان کرنے دو، اسے بتانے دو۔ آپ نے اسے حکم دیا دوبارہ پھر اپنا واقعہ بیان کر۔ آپ نے فرمایا یہ اپنے آپ بیتی سنا رہا ہے اور توبہ کا طریقہ پوچھ رہا ہے، کیا میری توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر اب آپ خالص توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، تو اللہ غفور الرحیم، وہ ارحم الراحمین، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب عورتیں جلوس نکالتی ہیں، باتیں کرتی ہیں،